بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر دی گئی کہ حضور مصر کے شہر منصورہ کے اندر ہندو کا ایک بہت بڑا مندر ہے، اور اس مندر کے اندر ایک بہت بڑا بت ہے، اور اس بت میں ایک ایسی انوکھی چیز ہے جس نے لوگوں کو حیران کر دیا۔ اس بت کی منہ سے بہت ہی میٹھا اور لذیذ دودھ نکلتا ہے، اور جس نے اس بت کا دودھ پیا وہ اس کی پوجا کرنے لگا ہے، اور وہ ہندو کا بت بہت سارے قبائل کو گمراہ کر رہا ہے۔ دوستو، اصل میں واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ مصر کے شہر منصورہ کے اندر پہاڑیوں کے قریب ایک بہت بڑا مندر تھا، اور اس مندر کے اندر بہت بڑا بت رکھا ہوا تھا، اور وہ بت کوئی عام بت نہیں تھا بلکہ ہندو کے مذہب کے مطابق ان کا بہت بڑا طاقتور خدا تھا۔ پہلے تو وہ مندر اکثر سنسان پڑا رہتا تھا، لیکن پھر اچانک کچھ ایسا ہوا کہ اس بت نے تمام ہندو اور حتیٰ کہ مسلمانوں کو بھی اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ اس بت کی منہ سے بہت ہی خالص اور میٹھا دودھ نکلتا تھا۔ پہلے تو اس دودھ کو صرف ہندو پیتے تھے، لیکن جب اس بت کے بارے میں بہت مشہور ہوا تو لوگ اس کو آزمانے کے لیے اس مندر کے اندر آتے اور دودھ نکلتا ہوا دیکھ کر حیران رہ جاتے، اور بہت سارے لوگوں کو اس بت نے گمراہ بھی کر دیا تھا۔ لیکن اس دودھ کے اندر کچھ ایسی کشش تھی کہ جو بھی اس دودھ کو پیتا وہ اس بت پر فدا ہو جاتا اور اس بت کی پوجا شروع کر دیتا۔ وقت گزرتا رہا اور اس بت کی شہرت پورے منصورہ شہر کے اندر پھیل گئی۔ اس بت یعنی مندر کے قریب مسلمانوں کے قبائل آباد تھے، ان کے درمیان ایک قاضی صاحب تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس قبائل کے لوگ جب اس مندر میں جاتے تو وہ دودھ لے کر آتے تاکہ دیکھا جا سکے کہ آخر اس دودھ میں کیا خاص چیز ہے، کیا خاص بات ہے، اور جب وہ دودھ پیتے تو پھر اس بت کے پجاری ہو جاتے۔ اس دودھ میں ایسی کشش تھی کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کر دیتا۔ جب اس بات کی خبر قاضی صاحب کو لگی تو وہ بہت پریشان ہوا، اور اس نے تمام گاؤں والوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور کہا کہ تمہیں ایک عام سے بت نے گمراہ کر دیا ہے۔ اگر اسی طرح چلتا رہا تو یہ بت تم سب مسلمانوں کو جہنم میں ڈلوا دے گا، لہٰذا اپنی آنکھیں کھولو اور حقیقت کو دیکھو۔ لیکن قاضی صاحب کی کسی بات کا اثر ان لوگوں پر نہ ہوا، اور اسی طرح اس بت کی شہرت پورے منصورہ شہر میں پھیلتی گئی۔ دور دور سے لوگ آتے اور اس بت کی منہ سے نکلتے ہوئے دودھ کو دیکھ کر حیران رہ جاتے، اور جب اس دودھ کو پیا جاتا تو وہ اتنا لذیذ اور مزیدار ہوتا کہ لوگ اس کے پجاری ہو جاتے۔ وقت گزرتا رہا اور اس بت کی وجہ سے اکثر قبائل گمراہ ہو چکے تھے، اور اس بات سے وہ تمام ہندو بہت خوش تھے کہ ان کے بت کی وجہ سے بہت سارے مسلمان جو ان سے پہلے جنگ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے اب وہ ان کے غلام بن چکے تھے۔ جب قاضی صاحب سے یہ صورتحال نہ دیکھی گئی تو وہ بوڑھے بزرگ مسجد کے امام صاحب کے پاس گیا اور کہا، امام صاحب، اگر ہم نے اپنی مسلمانوں کو نہ روکا تو وہ سارے کے سارے گمراہی میں چلے جائیں گے۔ اس بت کے اندر شر چاہے اور اس شر نے مسلمانوں کو گمراہ کر رکھا ہے، لہٰذا آپ میرے ساتھ چلے اور جا کر مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ اس بت کا دودھ پینا چھوڑ دے، کیونکہ اس بت کا جو بھی آدمی دودھ پیتا ہے وہ اس کا پجاری بن جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ آدھے سے زیادہ قبائل ہندو کی بت کی پجاری ہو چکے ہیں۔ امام صاحب نے کہا، قاضی صاحب، یہ لوگ گمراہی میں جا چکے ہیں، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ قاضی صاحب نے بوڑھے امام کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور ہر ہر گھر جا کر لوگوں کو ہدایات کی اور انہیں بتایا کہ اس بت کے اندر کوئی شر ہے، لیکن وہ لوگ تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھ کر تمہیں بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ایک نہ ایک دن اس بت کی اصلیت تمہارے سامنے آ جائے گی، لیکن اس وقت تمہارے پاس واپس پلٹنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ لیکن تمام لوگ قاضی صاحب اور امام صاحب کو بیوقوف سمجھ کر پیچھے بھگا دیتے۔ قاضی صاحب حیران تھا کہ ایک مسلمان تو اس بت کو کبھی دیکھ کر متاثر نہیں ہو سکتا، آخر وجہ کیا ہے؟ جو بھی اس بت کا دودھ پیتا ہے وہ اس بت کا پجاری ہو جاتا ہے۔ پھر قاضی صاحب کو شک ہوتا کہ ضرور اس دودھ میں کچھ ایسا ہے، لیکن پھر قاضی صاحب کا دماغ اس طرف نہ جاتا۔ وقت گزرتا رہا اور اس بت کی وجہ سے سارے کے سارے قبائل گمراہی میں چلے گئے۔
لوگوں نے مسجدوں میں آنا بند کر دیا اور ہر وقت اس بت کی پوجا کرنے لگے۔ جتنے بھی قبائل اور ہندو تھے وہ سارے کے سارے اس بت سے جا کر دودھ حاصل کرتے اور آ کر گھر سے اس کو لذت سے بیٹھ کر پیتے اور لطف اندوز ہوتے، اور ہندو بڑے فخر سے کہتے کہ تمہارے رب نے تمہیں کیا دیا؟ ہمارا بت نے تو تمہیں ہر وقت اتنا لذیذ دودھ دے رہا ہے جس سے انسان بہت طاقتور ہوتا ہے۔ اور یہی ہندو کی بات مسلمانوں کو گمراہ کر رہی تھی۔ ایک دن قاضی صاحب بڑی پریشانی کی حالت میں اپنے گھر لوٹا اور اپنی بیوی کو کہا، میں نے بڑھاپے میں پوری کوشش کی کہ مسلمانوں کو گمراہ ہونے سے بچایا جائے، لیکن میں ناکام رہا۔ اس کی بیوی نے کہا، قاضی صاحب آپ پریشان نہ ہو، اللہ بہتر جاننے والا ہے، وہ کوئی ضرور راستہ نکال کر دے گا۔ رات کو تک کا ہارا قاضی صاحب اپنے بستر پر سو گیا۔ آدھی رات کو قاضی صاحب نے نیند میں ایک انوکھا خواب دیکھا کہ جس میں وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہیں اور سلطان قاضی صاحب کو اپنی طرف بلا رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی نیند میں وہی خواب دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قاضی صاحب کسی بات کی وجہ سے بہت پریشان ہے، لیکن قاضی صاحب کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ اسی پریشانی کی حالت میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے بستر پر آنکھ کھل گئی تو دوسری طرف قاضی صاحب کی بھی آنکھ کھل گئی۔ صبح ہوئی، قاضی صاحب نماز فجر ادا کرنے کے بعد اپنی منزل کی طرف نکل پڑا اور دوپہر کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں جا کر حاضر ہوا۔ قاضی صاحب کو دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، قاضی صاحب میں جانتا تھا آپ میرے پاس ضرور آئیں گے۔ تو قاضی صاحب نے کہا، حضور آپ کو کیسے معلوم؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، قاضی صاحب جو خواب آپ نے دیکھا وہی خواب میں نے بھی دیکھا، لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ آخر کس بات نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے۔ تو یہ سن کر قاضی صاحب اسی وقت گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا اور فرمانے لگا، سلطان معظم آپ کچھ کیجیے ورنہ سارے قبائل تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، قاضی صاحب آپ کھڑے ہو جائیں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کس چیز سے مسلمانوں کو بچا لوں؟ تو قاضی صاحب نے کہا، سلطان معظم منصورہ کی پہاڑیوں کے قریب ہندو کا ایک مندر ہے، اس مندر کے اندر ایک بت ہے، لیکن وہ مندر چند سال پہلے ویران تھا۔ کبھی کبھی اس میں ہندو جاتے، لیکن چند ماہ پہلے اس بت کے اندر سے دودھ آنے لگا اور وہ دودھ اتنا لذیذ اور مزیدار تھا کہ جو بھی اس کو پیتا اس کا پجاری بن جاتا، اور آہستہ آہستہ یہ بات پورے منصورہ شہر میں پھیل گئی اور بہت سارے مسلمانوں کے قبائل اس بت کا دودھ پی کر گمراہ ہو چکے ہیں۔ اب اس علاقے کی مسجد ویران پڑی ہے، تمام لوگ ہر وقت نشے کی حالت میں رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس دودھ کو پینے کے بعد جیسے بندہ کوئی شراب پی لے۔ اب مسلمانوں کے قبائل میں نہ ہی ماں بہن کی تمیز رہی اور نہ ہی کسی کے اندر بات کرنے کا خیال رہا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے کہ آخر ایک بت کے اندر سے کیسے دودھ نکل سکتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب کو تھوڑی دیر آرام کرنے کا مشورہ دیا اور کہا، قاضی صاحب اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ قاضی صاحب کو مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا۔ تھوڑی دیر گزری، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا گھوڑا تیار کیا اور قاضی صاحب کو لے کر اس بت مندر کی طرف نکل پڑے۔ آدھا دن سفر کرنے کے بعد جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ شام کے وقت اس مندر کے اندر پہنچے تو دیکھ کر سلطان کے بھی پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اس بت کے اندر سے دودھ نکل رہا تھا اور بڑی تعداد میں لوگ اس بت کے سامنے سے اپنے اپنے برتن لگا کر دودھ حاصل کر رہے تھے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس بت کے قریب کوئی ایسی جگہ نہیں تھی، کوئی ایسے آثار نہیں تھے جہاں سے دودھ آ سکتا ہو۔ تھوڑی دیر کے لیے اس بت نے سلطان کو بھی ہلا کے رکھ دیا کہ آخر ایک بے جان بت کے اندر سے دودھ کیسے نکل سکتا ہے، اور وہ بھی بڑی مقدار میں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تو اس بت کو توڑ کر بھی اس راز سے پردہ اٹھا سکتے تھے کہ آخر اس کے اندر کیا راز ہے، لیکن سلطان نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ سلطان جانتا تھا کہ اگر میں نے اس بت کو ہاتھ بھی لگایا
تو ہندو کے اندر میرے لیے نفرت اور بھی بڑھ جائے گی اور لوگ مجھے ایک ظالم سلطان کے نام سے جانیں گے۔ لہٰذا اس بت کی چھپے راز کو جاننے کے لیے ہمیں کوئی اور طریقہ تلاش کرنا ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت تو قاضی صاحب کے ساتھ قاضی صاحب کے گھر چلے گئے۔ رات کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب کو کہا، آج رات اس رات سے پردہ اٹھ جائے گا۔ قاضی صاحب نے کہا، حضور وہ کیسے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ بات ہم بھی جانتے ہیں کہ ایک بے جان بت سے ایسے دودھ نہیں آ سکتا، ضرور اس کے پیچھے دشمنوں کا ہاتھ ہے۔ وہ مسلمانوں کو گمراہ کر کے کمزور کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے اس بار مسلمانوں کو کمزور کرنے کا ایک اور انوکھا طریقہ نکالا ہے۔ لہٰذا میں جانتا ہوں کہ اس بت کے منہ سے نکلنے والا دودھ کسی اور طرف سے آ رہا ہے، لیکن یہ معصوم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بت خدا ہے اور یہ ہمیں دودھ دے رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو ساتھ لیا اور مشعلیں جلا کر اس مندر کی طرف چل پڑے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچے تو سپاہی حفاظت کے لیے تعینات تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بہادر سپاہی ان پر ٹوٹ پڑے اور ان کو وہی بے ہوش کر دیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مندر کے اندر داخل ہوئے اور بت کو باریکی سے دیکھنے لگے کہ آخر اس بت میں ایسا کیا ہے کہ یہ دودھ دیتا ہے اور وہ بھی اتنی باری مقدار میں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک گلاس دودھ کا بھرا اور اپنے ایک سپاہی کو دیا اور کہا، جا کر یہ شاہی حکیم کو دو اور اس کو کہو کہ اس میں معلوم کرے کہ آخر اس دور کس چیز کا دودھ ہے اور اس دودھ میں ایسی کیا چیز ہے جو پیتے ہی بندے کو اپنے قابو میں کر لیتی ہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مندر کا معائنہ کرنے کے بعد سپاہیوں کو کہا کہ ضرور اس بت کے منہ سے دودھ نکلنے کے لیے کسی پائپ کے ذریعے اس بت کے اندر داخل کیا جاتا ہے، لیکن دودھ کسی اونچائی والی جگہ سے ڈالا جاتا ہے، اس لیے تو یہاں اتنا بت اونچا ہونے کے باوجود اس کے منہ سے دودھ نکل رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مندر کے باہر نکل کر پچھلی طرف سے سپاہیوں کو حکم دیا کہ یہاں کھدائی شروع کر دو۔ سپاہی نے کھدائی شروع کی تو اچانک ایک چمڑے سے بنا ہوا پائپ معلوم ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ جس طرف یہ چمڑے سے بنے ہوئے پائپ جا رہا ہے اس کو اسی طرح کھودتے جاؤ۔ سپاہی کھودتے گئے اور کھودتے کھودتے آدھی رات ہو چکی تھی، اور جب اس پائپ کے اختتام پر پہنچے تو وہ پائپ پہاڑ کی چوٹی پر ختم ہوا۔ جیسے ہی سلطان کی سپاہی اور سلطان اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو سپاہیوں نے سلطان اور اس کی سپاہیوں پر حملہ کر دیا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ صورتحال کے بارے میں جانتے تھے، لہٰذا سلطان کے بہادر سپاہیوں نے دشمنوں کو وہی پچھاڑ دیا اور ان کا صرف ایک سردار بچا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پکڑا اور قاضی صاحب کے گھر لے آیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا، بتاؤ سارا معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، میں ہندو کا سردار ہوں اور چند سالوں سے مسلمانوں کی تعداد ہم سے بہت زیادہ تھی اور یہ ہم پر بہت حاوی ہو چکے تھے، لہٰذا ہم ان کے ساتھ جنگ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہم نے سوچا کہ کچھ ایسا کام کیا جائے جس سے مسلمانوں کو کمزور کیا جائے، اور یہی منصوبہ ہمارے خیال میں آیا کہ ہم کچھ ایسا انوکھا کام کریں جس سے مسلمانوں کو گمراہ کیا جائے۔ اس لیے ہم نے بھاری رقم خرچ کر کے اور کئی مہینوں کی جدوجہد کے بعد پہاڑ کی چوٹی سے لے کر اس بت کے اندر تک ایک چمڑے سے بنا پائپ گزرا، اور اس پہاڑ کی چوٹی سے بیٹھ کر جب ہم اس پائپ کے اندر دودھ ڈالتے تو اتنی بلندی کی وجہ سے وہ دودھ فوراً اس بت کے منہ سے نکلنا شروع ہو جاتا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ سپاہی وہاں پہنچ گیا اور کہا، سلطان معظم، حکیم صاحب نے معائنہ کیا اور بتایا کہ یہ دودھ بہت خطرناک دودھ ہے۔ تو اتنے میں سلطان نے اس سے پوچھا، بتاؤ اس دودھ کے اندر ایسا کیا ہوتا تھا؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، ہم نے اس دودھ کے اندر ایسی جڑی بوٹیاں ملائی جس سے دودھ کا ذائقہ تو مزے کا ہو جاتا، لیکن اس کے اندر بہت ہی خطرناک نشہ تھا۔ جو بندہ ایک بار اس دودھ کو پی لیتا وہ دوبارہ اس دودھ کا پینے کے لیے تڑپتا اور اس کو دوبارہ اس مندر میں جانا پڑتا۔ وہ اس بت کی پوجا کرتا اور دودھ حاصل کرتا، اور اسی طرح سے جو بھی مسلمان دودھ پیتا
وہ اپنے ہوش حواس میں نہ رہتا، وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ مسلمان ہے یا ہندو، بس وہ اس بات سے مجبور ہو کر مندر میں جاتا اور پوجا کر کے وہ دودھ حاصل کرتا، اور ہم اپنے مقصد میں کافی حد تک کامیاب ہو چکے تھے۔ ہم نے مسلمانوں کو بہت کمزور کر دیا تھا۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو بڑے حیران ہو گئے کہ آخر ہندو اتنی حد تک بھی خطرناک اور گھٹیا سوچ سکتے ہیں۔ اگلی صبح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام گاؤں والوں کو حکم دیا کہ اس مندر خانے میں تمام لوگ حاضر ہو جائے۔ تمام لوگ حاضر ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے ہندو اور مسلمانوں، تم سمجھتے ہو کہ یہ بت دودھ دیتا ہے، اگر تم کہو تو اس سے یہ بت میرے محتاط ہو جائے۔ انہوں نے کہا، سلطان معظم، وہ کیسے؟ سلطان نے کہا کہ میں اس بت کو کہوں گا کہ تم اپنے منہ سے پانی نکالو تو اب یہ پانی نکالنا شروع ہو جائے گا۔ لوگوں نے کہا، حضور ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا خدا ہے، یہ دودھ دے گا۔ سلطان نے حکم دیا، اے بت تم پانی دینا شروع کر دو، تو فوراً اس بت کے منہ سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے بت تم اپنے منہ سے خون نکالو، تو اس بت کے منہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ تمام لوگوں کے درمیان بگدر مچ گئے کہ آخر ایک بت سلطان کے قابو میں کیسے آ سکتا ہے۔ تمام لوگ حیران ہو گئے، تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بت کی گردن پر تلوار ماری اور اس کا سر دور کر پڑا، اور اس کے درمیان میں چھپا ہوا وہ چمڑے کا پائپ جس سے دودھ ڈالنے پر نکلتا تھا وہ سامنے آ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام قبائل والوں کو ساری صورتحال کے بارے میں بتایا، تو تمام لوگ حیران ہو گئے، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے شاہی قاضی نے تمام مسلمانوں کا علاج کیا، اور وہ پہلی کی طرح صحت یاب ہو گئے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ہندو کے سردار کو اس بت کی چھت پر کاٹ کر اس کی گردن لٹکا دی، تاکہ آنے والا ہر ہندو اس کا انجام دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ اور بہت سی روایات میں ملتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کام کے بعد وہ تمام ہندو مسلمان ہو گئے۔